اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، آج بات ہے کچھ نشانہ بازی اور کچھ نشانہ بازوں کی۔ نشانہ بازی ایک کھیل کے طور پر بھی مقبول ہے اور یہ ایک ایسا کھیل ہے جس میں مہارت کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ نشانہ بازی عموماً سبھی کرتے ہیں جب وہ عمر کے ابتدائی دور سے گزرتے ہیں۔ تقریباً ہر شخص ہی اپنے بچپن میں اس کھیل کو کھیلتا ضرور ہے۔ بچپن میں غباروں پر بندوقوں سے نشانہ لگانے والے بچے بعض اوقات اس کھیل میں اس قدر سنجیدہ ہو جاتے ہیں کہ اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں۔ اکثر ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ نشانہ بازی ان چھوٹے نشانہ بازوں کی زندگی ہی بدل کر رکھ دیتی ہے۔ ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جب کوئی نشانہ باز اپنے اس شوق کو پیشہ بناتا ہے تو اس کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ اس کھیل میں یہ کھیل اس کا جنون بن جاتا ہے۔ آج کل کے دور میں تو ملکی افواج بھی نشانہ بازوں کی خدمات حاصل کرتی ہیں، کیونکہ بعض اوقات حساس اداروں کو اپنے کورڈ مشنز کے لیے ان نشانہ بازوں کی ضرورت ہوتی ہے، جن کو جدید زبان میں سنائپرز کا نام دیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، سنائپرز کا کام ایسا ہوتا ہے کہ اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی، کیونکہ غلطی کا مطلب ان کی موت بھی ہو سکتا ہے۔ سنائپر کے پاس صرف ایک نشانے کی گنجائش ہوتی ہے، اس ایک نشانے میں ہی اسے اپنے شکار کو پار کرنا ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں کئی ایسے سنائپرز ہیں جن کو ڈیڈلی سنائپرز کا خطاب بھی دیا گیا ہے، کیونکہ ان کا نشانہ کبھی نہیں چوکا۔ بعض سنائپرز تو اچھی شہرت رکھتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو تاریخ میں اچھی شہرت کے حامل نہیں ہیں، پھر بھی شہرت ان کے گھروں کی باندھی جیسی ہے۔ بقول شاعر کہ بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو اب تک دنیا بھر سے 10 ایسے سنائپرز نظر آتے ہیں جو موت سے نہیں ڈرتے بلکہ موت بانٹتے رہے ہیں۔ انہی 10 میں سے ایک کے بارے میں آج ہم آپ کو اپنی ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں، جس کا نام ہے سیمو ہایا۔ سیمو ہایا کو سفید موت بھی کہا جاتا ہے۔ سیمو ہایا المعروف سفید موت ستمبر 1905 کو فن لینڈ میں پیدا ہوا۔ بچپن سے اسے شکار اور نشانہ بازی کا شوق تھا۔ اس کا تعلق ایک کاشتکار خاندان سے تھا۔ 17 برس کی عمر میں سیمو نے سول گارڈ نامی ایک پیرا ملٹری فورس میں شمولیت اختیار کی۔ دوران تربیتی سیمو کے انسٹرکٹرز پر انکشاف ہوا کہ سیمو نشانہ بازی اور سکیٹنگ میں کمال مہارت رکھتا ہے۔ ٹریننگ کے دوران سیمو نے 500 فٹ کے فاصلے سے 1 منٹ میں 16 اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنا کر سول گارڈ میں ایک نمایاں مقام حاصل کر لیا تھا۔ سیمو بنیادی طور پر 2 ہتھیاروں کے استعمال میں کمال مہارت کا حامل تھا۔ 1939 میں فن لینڈ کے جارحیت پسند ہمسایہ روس نے فن لینڈ پر حملہ کر دیا۔ روس اس وقت سرخ تعاون یعنی کمیونیت کے زیر اثر تھا اور سوویت اتحاد کی شکل میں پہلے ہی کئی ممالک پر قبضہ آور ہو چکا تھا، اور اب اس کی پرہوس نظریں فن لینڈ پر ٹکی تھی۔ ان دونوں ممالک کے درمیان موازنے کے لیے اتنا ہی کہنا کافی ہوگا کہ روس فن لینڈ سے 51 گنا بڑا ملک ہے۔ اس جنگ میں روس کے 8 لاکھ سپاہی شامل تھے، جبکہ فن لینڈ کی آرمی محض 3,40,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ فن لینڈ کے 32 عدد ٹینکوں کے مقابلے میں روس نے 6,541 ٹینک اس جنگ میں ڈال دیے، جبکہ 114 عدد فن طیاروں کا مقابلہ 3,880 جدید روسی طیارے کر رہے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ روس محض 3 دن کے اندر ہی فن لینڈ پر قبضہ کر لے گا، لیکن فی الحقیقت مٹھی بھر فن افواج نے فن لینڈ کے برفزاروں کو روسی فوج کے لیے برف کا قبرستان بنا دیا۔ سیمو ہایا نے بھی اس جنگ میں خود کو منوایا۔ اس جنگ کے دوران سیمو نے اپنی سنائپر رائفل اور مشین گن دونوں کی مدد سے مجموعی طور پر 505 روسی فوجیوں اور افسروں کو ٹھکانے لگایا۔ فن افواج بھلے ہی افرادی قوت اور جدید اسلحے کی کمی کا شکار تھی، لیکن برف کی جنگ میں انہیں مہارت حاصل تھی۔ محاذ جنگ کیونکہ ان کا اپنا ملک تھا، اس لیے انہیں اس کے چپے چپے سے واقفیت تھی، جبکہ حملہ آور فوج کو یہ ایڈوانٹیج حاصل نہ تھا۔ ساتھ ہی فن افواج سفید وردیوں میں ملبوس تھی، جس سے انہیں برف میں کیموفلیج ہونے میں مدد ملتی تھی، جبکہ روسی فوج کی سبز وردی برف میں دور سے ہی صاف نظر آ جاتی تھی۔ ناظرین گرامی، سیمو ہایا کے کارناموں پر نظر دوڑائیں تو سیمو کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ اپنے سفید کیموفلیج لباس میں کئی دن کا راشن اور اسلحہ اپنے ساتھ لے کر کرالنگ کرتا ہوا فرنٹ لائنز کے قریب سے قریب پہنچ کر ایک محفوظ پوزیشن تلاش کرنے کے بعد کئی گھنٹے یا بعض اوقات کئی دن اسی پوزیشن میں گزارتا، اور اس دوران حد نگاہ میں آنے والے ہر روسی فوجی کو مار گراتا تھا۔ -40 ڈگری کے اس یخ بستہ موسم میں
सीमू एक ही पोजीशन में कई कई घंटे गुजार दिया करता था। खुद को पोशीदा रखने के लिए उसे बहुत से तकलीफ दे जतन करने पड़ते थे। वो अपने गिर्द बर्फ की एक आरजी दीवार कायम कर लेता था ताकि फायर करते हुए मजल ब्लास्ट की वजह से उड़ने वाले बर्फ के जर्रात को कोई देखकर उसकी पोजीशन का अंदाजा न लगा सके। साथ ही वो अपने सांस से उठती भाप को रोकने के लिए मुंह में बर्फ दबा लेता था ताकि उसके पास के इलाके में कोई शख्स वहां से उठती भाप देखकर भी उसकी पोजीशन न जान सके। इस सब से बढ़कर अपनी स्नाइपर राइफल पर सीमू राइफल स्कोप की बजाय आम आयरन साइट्स इस्तेमाल करता था ताकि धूप में राइफल स्कोप के शीशे की चमक से उसकी पोजीशन दुश्मन न जान सके। एक रोज सैमू को एक खतरनाक तरीन रूसी स्नाइपर को ठिकाने लगाने का मिशन सौंपा गया, जिसने फिन फौज के कई अफसरों को कत्ल कर दिया था। सीमू ने महाज पर एक मौजू पोजीशन तलाश की और दुश्मन की लाइंस की सिमत रुख करके अपनी राइफल समेत निहायत मुस्तैदी से अपनी पोजीशन संभाल ली। कई घंटे यूं ही बीत गए, लेकिन रूसी स्नाइपर का कहीं कोई नामो निशान तक न मिला। यहां तक कि सूरज डूबने का वक्त करीब था तो काफी फासले से महज एक लम्हे के लिए एक धीमी सी चमक सीमू को नजर आई और सीमू समझ गया कि यह चमक रूसी स्नाइपर के राइफल स्कोप से पैदा हुई है। रूसी स्नाइपर की पोजीशन जान लेने के बाद अब सीमू को बस इंतजार था उसके जाहिर होने का। शाम के वक्त जब रूसी स्नाइपर वापस जाने के लिए उठा तो सीमू ने एक ही क्लिक में उसका काम तमाम कर दिया। रूसी हलकों में अब सफेद मौत कहलाने वाले इस नामालूम फिन स्नाइपर से बहुत खौफ महसूस किया जा रहा था, जो 20 आला रूसी फौजी अफसरान को मारने के बावजूद भी बेनिशान था। नाज़रीन ग्रामी, सिर्फ 98 दिन में 505 रूसियों को कत्ल करने के अलावा सीमू ने दौरान जंग सैकड़ों रूसी फौजियों को भी जख्मी किया था, जिनमें अक्सरियत ने बाकी जिंदगी माजूरी की हालत में गुजार दी। अगर हिसाब किया जाए तो सीमू ने हर दिन में तकरीबन 5 कम्युनिस्टों को ठिकाने लगाया था। तंग आकर रूसियों ने सीमू से निमटने के लिए अपने कई माहिर तजुर्बाकार स्नाइपर और तोपखाना तक तैनात कर दिया। 6 मार्च 1940 को एक रूसी स्नाइपर की तरफ से दागी गई धमाका खेज गोली उसके जबड़े पर लगकर फट गई, जिससे उसका चेहरा दाईं तरफ से बुरी तरह मुतासिर हुआ। उसे फौरन अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां तवील अरसे तक उसका इलाज चलता रहा और उसके चेहरे की कई सर्जरीज की गई। 13 मार्च को उस जंग का इख्तिताम हो गया। सीमू हाया को उसकी शानदार खिदमात पर फिनलैंड के आला अस्करी एजाजात से नवाजा गया, क्रॉस ऑफ लिबर्टी और मेडल ऑफ लिबर्टी। फौज से रिटायर होने के बाद सीमू की बाकी जिंदगी एक पेशेवर शिकारी के तौर पर गुजरी। 1 अप्रैल सन 2002 को 96 साल की उम्र में सीमू का इंतकाल हो गया। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। सीमू हाया के बारे में जानकर आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और अगर आप इसी तरह की मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को क्लिक जरूर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।